اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری عمل ہے، اس عمل کے متبادل کئی بار میں بتا چکا ہوں، لیکن لوگوں کی بار بار طلب ہے، بار بار سوال ان کا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی ہے۔ یہ عمل ضروری نہیں ہے اتنا جتنا ضروری بن چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتی نظام نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی بدترین قوموں میں سے ہم ایک قوم بن چکے ہوئے ہیں، یعنی 130 ملکوں میں عدالتی نظام ہے اور ہم 126ویں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں۔ اتنی بدترین قوم اور وہ مسلمان قوم۔ اس عدالتی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو لوگ لچے لفنگے ہیں، بدماش ہیں، طاقت والے ہیں، ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ بندہ تو کچھ ہے نہیں، جاؤ وہ تھانہ ہے، وہ کچہری ہے، جاؤ جو مرضی کرنا کر لو۔ اس کا نقصان اب کیا ہوا ہے کہ قانون ہوتا ہے رائٹ از مائٹ، اب قانون بن گیا ہے مائٹ از رائٹ۔ جو طاقتور ہے اس کی حکومت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو جو لوگ کمزور ہیں، معذور ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ خواتین جو بیوہ ہیں، اب ان کو کیا ہے کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کی وہ جمع پونجی ہے، ان نے وہ جمع پونجی جو ہے وہ کیا کیا کہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو چلو تھوڑا بہت وہ کاروبار کرے گا، ہمیں منافع آتا رہے گا اور ہمارا گھر کا نظام چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا بہت بڑا وسیع طبقہ جن کے یہ بار بار میسج آتے ہیں حضرت صاحب میری اتنی رقم ڈوبی ہے، میری اتنی رقم ڈوبی ہے، وہ ہے کاروباری طبقہ۔ یعنی لوگوں کے کروڑوں روپے مارکیٹ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا قرضہ دیا ہوا ہے، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ آپس میں لین دین کیا ہوا ہے، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو قرضہ دیا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے ہیں، نہ قرضہ واپس دے رہے ہیں اور رشتے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3-4 گروہ جو ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ پہلے تو اللہ والا بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جس سے رشتہ ختم کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کو ادھار دے دو۔ اس کو کیا کرو؟ ادھار دے دو۔ جب اس کو ادھار دو گے وہ واپس لوٹائے گا نہیں، شرم کے مارے ملے گا نہیں، تمہاری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اصول جو یا میں بات کہی ہے تو بظاہر میں نے غصے کے ساتھ کہی ہے، یہ بات کوئی اصول تو نہیں بنائی جا سکتی، یا یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ انسانیت تو یہ ہے نا ایک دوسرے کے کام آنا، لیکن میں یہ درس اس لیے نہیں دے سکتا کہ کام آ گئی تو ہم پھنسے۔ حالانکہ مجھے منبر رسول پہ بیٹھ کے درس یہ لینا چاہیے، کوئی غریب ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو ادھار دیا کرو۔ قرض دینا، قرض لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صالحین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس سنت کی نیت کر کے دیا اور لیا کرو۔ تو مجھے اس منبر پہ تبلیغ تو یہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ لوگ، میں اگر یہ بات کہوں کہ بھائی قرض دیا کرو سنت کی نیت کر کے یا قرض لیا کرو، تو سننے والے کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب پھر میں آ رہے ہیں، پہلے مینوں دو نہ تسی ہے، پہلے سنت آپ ہی شروع کریں نا، میں آ رہے ہیں کل۔ تو بتاؤ میرے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں، بدترین قوموں میں سے ایک قوم بن چکے ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے میں اس کی تبلیغ تو نہیں کر سکتا، میں بلکہ الٹا یہ کہوں گا کہ اللہ والو اگر رشتے بچانے ہیں تو پھر پیسہ کسی کو نہ دو۔ رشتے، پیسہ بھی چلا جائے گا اور رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر تھانے کچہریاں ہوں گی، تھانے کچہریوں میں نہ کچھ بننا ہے، نہ کسی کا آج تک کچھ بنا ہے، وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس دو ہی کام رہ جائیں گے، یا وظیفے پڑھو گے یا بد دعائیں کرو گے۔ کتنے کام رہ جائیں گے؟ 2۔ یا وظیفے پڑھو گے تو یا رو رو کے بد دعائیں کرو گے، بس ساری زندگی کرلا کے مر جاؤ گے۔ پیسہ جانے والا تھا وہ چلا گیا، وہ اب واپس نہیں آتا۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ پہلے ہی انسان جو ہے وہ احتیاط کرے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو قرض دو نہیں، اللہ والو قرض لو بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ آ کے بار بار یہ کہتے ہیں صاحب میرے اوپر قرض بہت چڑھ گیا ہوا ہے۔ میں ان کو بھی کہوں گا بھئی اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو محدود رکھو۔
آج آپ کو امید ہے کہ میرے پاس کل پیسے آ جائیں گے، تو امید ہے، کوئی یقین تو نہیں ہے۔ اللہ کا نظام چل پڑے، وہ پیسے نہ آئیں، تو نے لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ کسی سے لے کے، بینک سے لے کے لگا لیا ہے، اب وہ مال ہڑپ ہو گیا ہے یا خسارہ ہو گیا ہے یا ڈوب گیا ہے یا ڈکیتی چوری ہو گئی ہے، تو کل کون اتارے گا؟ تو بہتر کیا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے اس کے اندر گزارا کرو، ایک بات۔ دوسری بات، وہ حضرات جنہوں نے یہ عمل پوچھا ہوا ہے وہ ہیں کاروباری لوگ۔ کاروباری لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ والوں تھوڑا کاروبار کرو، نقد کا کرو۔ مجھے معلوم ہے، میرا خاندان کاروباری، میرے سے کوئی پردہ ہے کہ پاکستان میں ادار کے بغیر کاروبار ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ادار کام نہ کرو، نقد کرو، تھوڑا کرو۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے سے لوگ ادار کر جاتے ہیں، وہ نہیں دیتے تو آپ کو کون دے دے گا؟ مجھے بالکل احساس ہے اس بات کا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اللہ جو تمہارے مقدر کا ہے وہ کوئی کھا نہیں سکتا۔ تھوڑا کرو، صاف ستھرا کرو، سود کے بغیر، بینکوں کی لمٹ کے بغیر کام کرو، انشاءاللہ تمہارا قرضہ کہیں ڈوبے گا نہیں، اگر دینا بھی پڑ گیا۔ جب پیسہ اس کے اندر حرام کا ہوگا، زکوٰۃ دبائی ہوگی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور پیسہ جو ہے بینک کی لمٹ کا ہوگا، پھر اللہ والوں تم قرضہ دو گے، قرضہ ڈوب کے رہے گا، جتنے بھی وظیفے پڑھو کبھی قرضہ واپس نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے بہن بھائیوں کو پیسہ دیا لیکن اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ کبھی نہیں دی تھی، وہ پیسہ ڈوبا ہی اس لیے ہے، وہ پیسہ ڈوبا ہی اس لیے ہے۔ تو اس لیے یہ گزارشات میں نے عمل بتانے سے پہلے کی ہے کہ پہلے اپنا گھر سیدھا کرو، کہ جو نقصان ہونا ہے وہ تو سو ہو گیا، ملتا ہے نہیں ملتا یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ آئندہ نقصان سے بچو، آئندہ کیا کرو؟ تھوڑا کاروبار کرو، نقد کا کرو، صاف ستھرا کرو، عشر بنتا ہے تو عشر دو، زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دو، بینک کے پیسے سے کاروبار نہیں کرو۔ بینک کا ساتھ کاروبار کرو گے، لمٹ سے کاروبار کرو گے، یا لوگوں سے سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرو گے، اللہ والوں وہ ڈوب کے رہنا ہے، وہ ڈوب کے رہنا ہے، وہ ڈوب کے رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے ایک پائی سود کی کھائی، اس نے 36 بار اپنی سگی ماں سے بدکاری کی، اس سے بھی بدتر ہے۔ 36 بار، 36 ٹائمز۔ مستدرک الحاکم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک پائی جانتے ہوئے کہ یہ سودی کام ہے، ایک پائی سود کی کھائی، اس نے 36 بار اپنی سگی ماں سے زنا کیا، اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ والوں یہ پیسہ ڈوبے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور جن بیواؤں نے یا جن کمزور لوگوں نے یا جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے یا دوست احباب کے اعتماد میں آ کے پیسہ ان کو دے دیا، اپنی جمع پونجی، کہ بھائی یہ کرو کاروبار، ہمیں بھی دو، تو اب وہ پھنس گئے ہیں تو ان کو نکالنا تو ہے نا۔ تو ان کے لیے میں نے پہلے بھی اعمال بتائے ہیں، کچھ تلاش چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ آرزو چینل پہ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کو سوکھا آسان لگتا ہے وہ کر لیں۔ اور جو آج بتا رہا ہوں یہ جمالی عمل ہے، اس کی رجت نہیں ہے، اس کی رجت نہیں، انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے۔ کیا ہے کہ جس سے قرضہ لینا ہے، مثال کے طور پر فاروق بلوچ کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو یہ نہیں دے رہا، تو اس کا تصور کر کے رات سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا لطیفو، یا عزیزو یا لطیف، اے غالب آنے والے، اے کرم کرنے والے، اے لطف و کرم، اے عنایت کرنے والے۔ اللہ غالب آنے والا بھی ہے اور اللہ تیرے پہ لطف و کرم کر کے بھی دکھائے گا، تجھے واپس لے کے بھی دکھائے گا۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے تو اس شخص کا جن سے پیسے لینے ہیں ان کا تصور کر کے آپ پڑھیں، یا عزیزو یا لطیفو، یا عزیزو یا لطیفو، یا عزیزو یا لطیفو۔ مثال کے طور پہ فاروق بلوچ سے پیسے لینے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو جب اس کا تصور کر کے پڑھا، پھر آپ نے یہ تصور رکھنا کہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسی کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے، اسی کے اوپر پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ عمل اس کے اوپر جا کے پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کا دل جو ہے وہ آپ کے حق میں پھیر دے گا، یہ آپ کے ساتھ رابطے میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر آگے آپ کے معاملات ہیں، تھوڑا دے دیتا ہے، باقی ٹائم لے لیتا ہے، سارے دے دیتا ہے، آدھے دے دیتا ہے، قسطیں کروا لیتا ہے، وہ پھر آپ نے اس کے ساتھ معاملہ خود جو طے کرنا ہے۔ لیکن جب تک ساری پیمنٹ کلیئر نہیں ہو جاتی یہ عمل چلتا رہے،
یہ نہ ہو کہ فروغ بلوچ رابطہ کر لے، 5 لاکھ دینا ہے، 1 لاکھ دے کے باقی کا وقت لے جائے، آپ وظیفہ چھوڑ دیں، باقی 4 لاکھ پھر ڈوب جائے گا۔ اب کیونکہ وہ عمل کے زیر اثر آ چکا ہے، آپ کی کڑکی قابو میں آ چکا ہے، آپ نے عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا کیا نفع ہوگا کہ وہ جو قسطیں یا جو معاملہ آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، وقت طے ہوا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو دیتا جائے گا۔ اب یہاں آگے نا بڑا ایک عجیب موڑ آ جاتا ہے، بلکہ میں خود بھی بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کا پیسہ کمپنیوں میں ڈوبا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کمپنیوں میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کسی کمپنی سے پلاٹ لیا، وہ 8 10 15 قسطیں دی یا ساری دی، وہ اس کے بعد وہ کمپنی غائب ہوگی، پی گئے۔ اس طرح بعض لوگوں نے مختلف کمپنیوں کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں۔ اب ان بیچاروں کے لیے وہ کس کا تصور کریں گے؟ وہ کس کا تصور کریں گے؟ تو اللہ والوں انہوں نے تصور نہیں کرنا، انہوں نے اللہ کا نام اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ مال جو ڈوبا ہے یہ مل جائے، نہیں تو ہمیں اس کا کوئی متبادل عطا فرما۔ دیکھیں نا، جس بندے نے فروغ بلوچ سے لینا ہے وہ تو اس کا تصور کر لے، تو جس نے کمپنی کا لینا ہے وہ کس کا تصور کرے گا؟ وہ کس کا تصور کرے گا؟ تو اس لیے جنہوں نے کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کی یا پیسہ لگایا یا جو بھی ان کا کوئی لین دین تھا وہاں فراڈ ہو گیا، تو وہ یہ محض وظیفہ کریں گے اللہ سے مدد کے لیے کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے وہ کمپنی سے دلوا دے یا کوئی اور نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو جن کے قرض دینے والے ان کے سامنے ہیں، ان کا رابطہ ہے، ان کو جانتے ہیں، تو یا کوئی تصویر ان کے پاس ہے، تو وہ میں نے کیا کہا ان کا تصور کر کے پڑھنا ہے، یا عزیزو یا لطیفو، اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، جوڑ کے پڑھیں 313 بار روزانہ، اول و آخر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں، پڑھ کے جب تصور کے ساتھ پڑھ لیا پھر اسی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل 7 ہفتے کریں، یہ عمل 7 ہفتے کریں انشاءاللہ العزیز، 7 ہفتے یہ عمل کریں، 7 ہفتے کے اندر اندر آپ کو یہ رزلٹ ملے گا، اللہ پاک جو وہ رحمت فرما دے گا۔ اور تیسری اور آخری بات کہ یہ عمل فرض کیا آپ نے آج شروع کیا، ہفتے کے بعد آپ کو ریسپانس مل گیا، آپ کو بندہ وہ رابطے میں آ گیا، اس نے پیسے دینے کا وعدہ کر لیے یا پیسے دے دیے، عمل ختم کر دیں گے آپ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا عزیزو یا لطیفو ساری زندگی پڑھتے رہیں تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، کبھی زندگی میں پریشانی آ جائے تو پھر آپ کو عمل استعمال کرنا آسان ہوگا، آپ کی زبان میں تاثیر رہے گی۔ اور اگر فرض کیا کسی نے یہ عمل کیا 7 ہفتے اور اس کو 7 ہفتے میں نفع نہیں ہوا، تو پھر کیا ایسے اعمال کا کیا ہوتا ہے اصول کہ مقصد کے حصول تاکہ اس کو جاری رکھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کی مدد جو ہے اس کو طلب کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یا عزیز اے غالب آنے والے، تو انشاءاللہ العزیز میں غالب اللہ کے نام کی برکت سے آ کے رہوں گا، میرا پیسہ مل کے رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اعمال بتاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اعمال بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اعتقاد بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کام 7 ہفتوں میں ہو کے رہے گا۔ بالفرض کسی وجہ سے اعتقاد کی کمی ہے، حالات کے مارے ہوئے ہیں، یقین نہیں بنتا، بد اعتقادی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کام نہیں بنتا، تو پھر کیا ہے، اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اور وہ حضرات جنہوں نے کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کسی کا تصور نہیں کریں گے، وہ محض اس عمل کو کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ فلاں کمپنی میں ہم نے یہ پیسہ لگایا وہ ڈوب گیا، تو جانتا ہے ہماری یہی جمع پونجی ہے، اللہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہمیں وہ مل جائے، نہیں تو ہمیں کوئی نعم البدل عطا فرما دے، پھر اللہ کا نظام، اللہ کو ایسی ہوا چلا دے، اللہ کو کاروبار کوئی اور اس طرح کا نظام بنا دے، اللہ وہ رزق آپ کو اس جگہ سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ انتہائی جمالی، آسان اور مختصر سا عمل ہے، اس کی کوئی رجت نہیں ہے، کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے، اس عمل کے لیے کوئی حسار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو شرائط میں شامل نہیں ہے، ہر طرح آسانی ہے، عشاء کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، فجر کے بعد کریں، جس وقت ملے کریں، لیکن عشاء کے بعد ذرا یکسوئی ہوتی ہے۔ ٹوٹل یہ 5 منٹ کا عمل ہے، آرام آرام سے بھی کریں، تو 5 منٹ یہ لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آسانی والے راستے نکالے گا۔ یہ تو عمل ہو گیا۔ آخری بات، وہ حضرات جن کے مالی معاملات خراب ہو گئے، یعنی قرض لین دینے سے لڑائی جھگڑے بن گئے، بعد میں وہ کیس بن کے تھانہ کچہری میں چلے گئے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کریں،
انشاءاللہ ان کا جو کیس کا فیصلہ ہے انشاءاللہ ان کے حق میں ہوگا، اور جب تک کیس چل رہا ہے یہ عمل جاری رہے گا۔ اس طرح وہ حضرات جن کا معاملہ کسی پنچایت میں چلا گیا ہے، تو جس دن پنچایت میں جانا ہے تب بھی یہ عمل کرنا ہے، جب تک پنچایت کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ عمل شروع کر لیا، جب تک آپ کا کام نہیں بن جاتا اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ کا دشمن، آپ کا قرض دینے والا سامنے ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، جب تک آپ کی جھولی بھر نہیں جاتی اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا الشافعي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا الشافعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين